راستے مشکل ہی سہی، مگر مجھے میرے اللہ پر یقین ہے۔ بظاہر چپ جو رہتے، انہیں گونگا نہ سمجھو تم۔ سمندر کی خاموشی میں بہت طوفان ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دشمنوں کی جفا کا خوف نہیں، دوستوں کی وفا سے ڈرتے ہیں۔ ہم ادھورے لوگ ہیں، نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ خواب۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ باتوں کے جواب میں آپ ٹھیک ہے کہہ تو دیتے ہیں، مگر وہ کسی طرح ٹھیک ہوتی نہیں ہے۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ اخلاق کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا، بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ تربیت کی کمی کو تعلیم قطعاً پورا نہیں کر سکتی۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہ سکتا۔ دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ غرور کس بات کا؟ دنیا کا ہر راستہ قبرستان کو جاتا ہے۔ کسی کو اس کے ماضی کی وجہ سے مت پرکھنا چاہیے، کیونکہ شاید اس نے وہ جگہ چھوڑ دی ہو۔ زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی، بس جینے کی وجہ بدل جاتی ہے۔ نکلے ہیں وہ لوگ میری شخصیت بگاڑنے، کردار جن کے خود مرمت ہیں مانگتے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ چھوڑ دیں اور دل کا بوجھ کم کیجیے۔ ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں جو ترس کھائے گی۔ جانتے ہیں دھوکے کا سب سے اداس پہلو کیا ہوتا ہے؟ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں آتا۔ ذہانت اور شخصیت دری کی دری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ محبت ہو۔ کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو اتنا یاد رکھنا، تم دلیلیں، منتیں اور فلسفے بیکار جاتے ہیں۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا، اور اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکلنے کے ہزار راستے نکالنا۔ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں دانش مند کی خاموشی سے اور جاہل کی شعلہ بیانی سے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو۔
کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ جو سہ رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے، باقی صرف قیاس رائیاں ہی کر سکتے ہیں۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کے انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتا ہوں۔ محبت کے پیدا ہونے میں دیر لگتی ہے مگر نفرت کے پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پہلی چیز جتنی مشکل ہے دوسری چیز اتنی ہی آسان ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے والدین کا سایہ قائم رکھے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ، سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ انسان اور کتے کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے اشاروں پر اپنوں پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب سے کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چونٹی کو بھی بے جا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ انسان بہت دور کی بات ہے، اس کو بلائی کرنے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ بھی برا نہیں کرتا۔ وہ ایسے انسان کا اللہ کبھی برا نہیں ہونے دیتا۔ جن کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ نئے زمانوں کا کرو بوڑھے، ضعیف لمحے نڈھال یادیں۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ اور سکون زندگی گزارنے کے لیے یہ تسلیم کر لینا ضروری ہے کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھے کی ضرورت ہوتی ہے اگر لوگ سمجھیں۔ بھائی بہنوں کے محافظ، 20 سال کی بہن 2 سال کے بھائی کو اپنے ساتھ بازار لے جاتی ہے اور خود کو محفوظ سمجھتی ہے کہ میرا بھائی ساتھ ہے۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ دور حیات میں ہر چیز میسر ہے لیکن کہاں سے لاؤں میں اپنے مزاج کے لوگ۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پہ شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ زندگی دیکھ تیرے دیدہ تمسخر کی قسم، ہم تجھے چھوڑنے والے ہیں، تماشا نہ بنا۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں لیکن پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے
کہ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو پرسکون رکھنا۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، لیکن انسان اسے اپنا سمجھ لیتا ہے۔ 3 چیزوں پر شرم نہیں بلکہ فخر کیجیے: پرانے کپڑے، غریب دوست اور ضعیف ماں باپ۔ پناہ مانگا کرو غربت سے، یہ تمام رشتے ختم کر دیتی ہے۔ کچھ زخموں کے نشان نہیں ہوتے، کچھ درد بڑے خاموش ہوتے ہیں۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ یہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت اجنبیوں کو متاثر کرنے میں اور آدھا وقت اپنے پیاروں کو نظر انداز کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ کوئی تعریف کرے تو فوراً خوش نہ ہونا۔ یاد رکھیں، تعریف کے پل کے نیچے مطلب کا دریا بہتا ہے۔ جو اندر سے صاف ہوتا ہے وہی باہر سے چمکتا ہے۔ دنیا والوں کو نہیں، دنیا بنانے والے کو راضی کیجیے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، دنیا بنانے والا نہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہے۔ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ حسد آگ ہے جو انسان کے اچھے اعمال کو جھلسا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا کبھی راضی اور خوش نہیں رہ پاتا۔ حسد کرنے والا بنیادی طور پر اللہ کے دیے ہوئے پہ ناراض ہے، جبکہ دینا، لے لینا، زیادہ دینا یا کم دینا تو اللہ کی عطا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے خیالات، احساسات اور گفتگو میں اس بیماری کی نشاندہی کریں اور اس سے بچیں۔ منافق لوگوں کو چھوڑ دینا زندگی کی بہترین جیت ہے۔ کسی نے ایک شادی شدہ شخص سے پوچھا، آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، جو میرا دل کرتا تھا۔